جی بالکل، جس طرح کہ پاکستان میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے اور بہت سے لوگ پاکستان میں گزرنے والے پانچوں دریا کے بارے میں اس قدر نہیں جانتے جس قدر ان کو اب پتہ لگ چکا ہے، لیکن بہت سی باتوں سے ابھی بھی وہ ناآشنا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمیں دریاؤں نظام کا بہت زیادہ نالج نہ ہونا ہے۔ لیکن سٹی 42 کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں محمد ابراہیم قریشی اس توسط سے جو ہے وہ آپ تک وہ تمام تر معلومات پہنچانے کی کوشش کروں گا، جس سے آپ کو تقریباً اتنا تو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سا دریا جو ہے اس کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے اور وہ دریا کن کن مقامات سے گزرتا ہوا ہے جو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم دریائے سندھ کی، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے، جس کی لمبائی 3180 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا کی کہانی کیا ہے، یہ دریا کہاں سے شروع ہوتا ہے اور آخر یہ دریا اتنا ٹھاٹھے مارتا ہوا اور اس قدر زبردست دریا کیسے بنتا ہے، اس بارے میں بھی جانیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دریائے سندھ کے اوریجن کی، یعنی اس کی شروعات جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے۔ دریائے سندھ کی شروعات جو ہے وہ من سروور جھیل، جو کہ تبت میں چائنا کے مقام پر جو ہے وہ واقع ہے۔ چائنا میں موجود تبت کے مقام پہ من سروور جھیل اس کو ایک ندی کی صورت دیتی ہے، اور ندی کی صورت میں نکلنے والا ایک دریا جو کہ بعد ازاں ایک کتنا بڑا دریا بن جاتا ہے کہ جو کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ بھارت اور چائنا میں بھی اپنی اہمیت کے اعتبار سے سب سے بڑا اور سب سے زبردست دریا بن جاتا ہے۔ اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ من سروور جھیل سے نکلنے والا یہ دریا مختلف مقامات سے ہوتا ہوا جب انڈیا کے شہر لیہ میں پہنچتا ہے تو وہاں سے یہ اپنے ساتھ ایک دریا شامل کرتا ہوا جو ہے وہ پاکستان میں کارگل اور اس کے بعد سیاچین کے مقام سے داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد خپلو جو کہ تمام گلگت ڈسٹرکٹس میں آنے والے علاقے ہیں، وہاں سے خپلو، جگلوٹ اور دیگر علاقوں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ یہ یہاں پر دیامیر بھاشا کے مقام پر پہنچتا ہے، جو کہ گلگت بلتستان میں ہی واقع ہے۔ ہم ہر مقام کا ذکر تو نہیں کریں گے، لیکن ان مقامات کا ضرور ذکر کریں گے جن کا ذکر جو ہے وہ اپنی آپ ٹی وی سکرینز پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور جن کا ذکر جو ہے وہ اپنی ٹی وی سکرینز پہ دیکھنے کے بعد، ان کو سننے کے بعد جو ہے وہ آپ اس سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخر جو ہے وہ یہ ان مقامات جو ہے وہ کہاں پر واقع ہیں۔ ان مقامات کا بھی سرسری طور پر ہم ذکر کرتے ہیں، جس میں سے سب سے بڑا مقام جو ہے وہ دیامیر بھاشا کا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات جو ہے وہ یہاں پر بتاتا چلوں کہ دریائے سندھ یعنی انڈس ریور، جو کہ پاکستان میں نہیں بلکہ بھارت اور چائنا میں بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس میں کون کون سے دریا پاکستان میں شامل ہوتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑا دریا دریائے گلگت، اور اس کے بعد دریائے کابل جب اس میں شامل ہوتا ہے تو اس کی پانی کی سطح جو ہے وہ کافی بلند ہو جاتی ہے اور اس کے پانی میں جو ہے وہ کافی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ دو دریا اس کو قوت بخشتے ہیں اور تقریباً گلگت بلتستان سے نکلتے تقریباً 10 دریا جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، جو اس کی قوت میں کافی اضافہ کر جاتے ہیں، اور یہ اس کی طاقت میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس دریا میں تقریباً 4 سے 5 ٹرک اگر بیک وقت بھی گرائے جائیں تو ان کا پتہ نہ چلے۔ یہ دریا خپلو اور دیگر مقامات سے ہوتا ہوا جب دیامیر بھاشا ڈیم گلگت بلتستان کے مقام پر پہنچتا ہے کہ جو کہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، تو اس میں اس کی پانی میں جو ہے وہ کافی اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب یہ دریا یہاں سے نکلتا ہے تو پھر یہ جاتا ہے تربیلا ڈیم۔ تربیلا ڈیم پہ آنے والا یہ دریا نہ صرف جو ہے وہ اپنی حیثیت و ہیبت یعنی اپنی قوت کو ویسے ہی برقرار رکھتا ہے کہ جس طرح سے شروع ہوتا ہے، بلکہ اس میں مزید اضافہ جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دریا تربیلا ڈیم سے ہوتا ہوا پھر پہنچتا ہے چشمہ براج میں، لیکن چشمہ براج میں یہاں پر ڈائریکٹلی نہیں پہنچ جاتا، بلکہ اس سے پہلے جو ہے یہ کالا باغ ڈیم، جو کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے تھا لیکن نہیں بن سکا، لیکن یہاں پر ایک بیراج واقع ہے جسے کالا باغ بیراج کہا جاتا ہے۔ یہ کالا باغ بیراج سے ہوتا ہوا جو ہے وہ چشمہ کندیا کے مقام پر پہنچتا ہے۔ اگر ہم سرسری طور پر بات کر لیں کہ آخر کالا باغ جو ہے وہ کہاں واقع ہے، تو کالا باغ میاں والی میں واقع ہے، اور اگر تربیلا ڈیم کی بات کر لیں تو تربیلا ڈیم جو ہے وہ ہری پور ڈسٹرکٹ میں واقع ہے۔ ادھر سے ہوتا ہوا یہ چشمہ کندیا کے مقام پر جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور جہاں پر یہ سرحد کے پی کے اور اس کے ساتھ پنجاب کی سرحد چلتا ہوا تونسا براج پر پہنچ جاتا ہے۔ تونسا براج میں یہ پہنچنے والا دریا جو ہے وہ اپنی ہیبت اور اپنی قوت میں کافی زیادہ اضافہ کر لیتا ہے، جس کا پانی جو ہے وہ کئی لاکھ کیوسک تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ دریا جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو یہ دریا پھر اپنے مقامات سے ہوتا ہوا پنجنت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ ابھی بات جو ہے وہ صرف دریائے سندھ کی ہو رہی ہے، لیکن دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ ہم 4 اپنے دریا ان کا وہ بھی ذکر کریں گے جن پہ موجود جو پانی ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ بپرا ہوتا ہے، جس میں سے دریائے جہلم جو ہے وہ ابھی شامل نہیں ہے کیونکہ اس میں سیلابی صورتحال اس قدر جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، بلکہ چناب، ستلج اور راوی کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں سے دریائے سندھ کا آغاز ہوتا ہے وہیں سے دریائے ستلج کا بھی جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے، جو کہ پاکستان کا دوسرا بڑا دریا سمجھا جاتا ہے، جس کی کل لینتھ تقریباً 14,080 کلومیٹر ہے۔ 14,080 کلومیٹر پہ محیط یہ دریا بھی وہیں سے نکل رہا ہے جہاں سے جو ہے وہ دریائے سندھ کا آغاز ہو رہا ہے۔ دریائے سندھ کا آغاز جہاں پر من سروور جھیل سے ہوتا ہے، وہیں پر
دریا ستلج کا آغاز رکشستھال لیک سے ہوتا ہے۔ رکشستھال لیک جو کہ تبت کے مقام چائنا میں واقع ہے، یہ لیک بالکل منسروور کے قریبی علاقے میں واقع ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ اس کے ہمسائے میں واقع ہے۔ یہ وہاں سے ایک ندی کی صورت میں نکلتا ہے اور پھر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ انڈین پنجاب پہنچتا ہے۔ انڈین پنجاب سے ہوتا ہوا یہ دریا جہاں پہ فیروز پور اور دیگر علاقوں سے ہوتا ہوا گنڈا سنگھ والا جو کہ پہلا بیراج جو کہ اس کو لگتا ہے اس پہ پہنچتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر اور اپنی نیوز سنتے ہوئے یا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ دیکھا ہوگا کہ گنڈا سنگھ والا مقام پہ اس وقت اونچے درجے کا سیلاب ہے، تو جان جائیں کہ یہ گنڈا سنگھ والا پہلا وہ پوائنٹ ہے جہاں دریا ستلج جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ دریا ستلج جہاں پر گنڈا سنگھ والا مقام قصور میں وہاں پر داخل ہوتا ہے، پھر وہیں سے یہ ہوتا ہوا جو ہے وہ ہیڈ سلیمانکی پہ پہنچتا ہے جو کہ منچنا آباد کے علاقے میں واقع ہے۔ منچنا آباد جو کہ جنوبی پنجاب کا حصہ ہے، وہاں سے یہ دریا ہوتا ہوا اپنے آخری بیراج ہیڈ اسلام پر پہنچتا ہے جو کہ تحصیل حاصل پور میں جنوبی پنجاب میں واقع ہے۔ پھر یہ دریا اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا دیگر دریاؤں سے مل کر پنجنت کے مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر یہ دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ آخر پنجنت کا مقام کیا ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے، لیکن اس سے پہلے اب ہم بات کریں گے پاکستان کے تیسرے بڑے دریا کی، جس کا نام ہے دریائے چناب، جو کہ اپنے لینتھ کے حساب سے 960 کلومیٹر پہ محیط ہے اور پاکستان کا تیسرا بڑا دریا ہے۔ اس کی بات کر لیں کہ اس کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے، تو اس کا آغاز ہمالیین رینج میں چندرا اینڈ بھاگا سٹریم سے ہوتا ہے، یعنی چندرا اینڈ بھاگا ریورز یعنی وہ ندیاں جو کہ اس کو جنم دیتی ہیں، اور یہ ایک دریا کی صورت میں وہاں سے نکلتا ہے اور پھر ٹھاٹے مارتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ آخر اس کی کہانی کیا ہے؟ اس کی جو ہے وہ ایک پاکستان سے گزرتے ہوئے جو ایک نیچرل وے پاتھ ہے، اس کا جو ہے وہ قدرتی راستہ ہے، وہ کیا ہے، اور اس کے بعد وہ تمام تر بیراج جو کہ آپ اپنی ٹی وی سکرینز پہ اور اپنی نیوز میں سن رہے ہوتے ہیں وہ کہاں کہاں واقع ہے، اب ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ یہ دریا جب انڈیا میں اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو اس کا پہلا مقام ہیڈ مرالا ہوتا ہے جو کہ سیالکوٹ میں واقع ہے۔ پھر یہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا خانکی کے مقام وزیر آباد میں پہنچتا ہے، پھر یہ وہاں سے ہوتا ہوا ہیڈ قادر آباد پہنچتا ہے۔ ہیڈ قادر آباد سے یہ دریا ہوتا ہوا تریمو کے مقام پر پہنچتا ہے۔ ہیڈ تریمو جو کہ ضلع جھنگ میں واقع ہے، یہ وہاں سے ہوتا ہوا پھر جو ہے پنجنت کے مقام پر جاتا ہے۔ اب پنجنت کا مقام جو ہے وہ کہاں واقع ہے، جس کے بارے میں آپ ابھی کچھ ہی دنوں میں زیادہ سنیں گے کیونکہ سیلاب جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ جو ہے وہ وہاں پر بڑھ رہا ہے۔ پنجنت کا مقام جو ہے وہ علی پور پہ واقع ہے، علی پور اس شریف سے قریب ہی میں واقع ہے، اور پنجنت کے مقام پر نہ صرف جو ہے وہ 5 دریا ملتے ہیں بلکہ مل کر دریائے سندھ کو ایک قوت بخشتے ہیں، جو کہ بعد میں دریائے سندھ اپنے مقامات سے ہوتا ہوا جو ہے وہ دریائے سندھ جو ہے وہ سمندر میں جا گرتا ہے۔ پاکستان کا چوتھا بڑا دریا دریائے جہلم ہے، جس کی کل لمبائی 725 کلومیٹر ہے۔ اس کا آغاز مقبوضہ جموں کشمیر سے ہوتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں واقع سری نگر بانڈی پور کے علاقے میں موجود ایک جھیل وولر لیک سے نکلنے والا یہ ایک چھوٹی سی ندی بعد ازاں دریا بن جاتی ہے، اور یہ پھر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پاکستان میں کہاں پر داخل ہوتا ہے، اب اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ پاکستان میں سب سے پہلے جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر میں داخل ہوتا ہے، جسے کشن گنگا دریا انڈیا کے علاقے میں اور بعد ازاں یہاں پر دریائے نیلم کہا جاتا ہے۔ دریائے نیلم اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مظفر آباد کے مقام پر جب دریائے جہلم سے ملتا ہے تو اس کا منظر انتہائی قابل دید ہوتا ہے، جس کو دیکھنے ہر سال سیاح بڑی تعداد میں وہاں پر اس کا رخ کرتے ہیں۔ دریائے مظفر آباد کے مقام پر ملنے کے بعد یہ دریا منگلا ڈیم جاتا ہے۔ منگلا ڈیم دنیا کا چھٹا بڑا ڈیم سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے چھٹے بڑے ڈیم سے گزرتے ہوئے یہ دریا جو ہے وہ ہیڈ رسول پہنچتا ہے۔ ہیڈ رسول جو کہ منڈی بہودین کے علاقے میں ہی واقع ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دریا تریمو یعنی جھنگ کے مقام پر جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا پنجنت کے مقام پر دیگر دریاؤں سے ملتا ہے۔ اب بات کریں گے روایتوں کی زمین سے گزرنے والے دریا دریائے راوی، جو کہ پاکستان کا 5واں بڑا دریا ہے، جس کی کل لینتھ 724 کلومیٹر ہے۔ دریائے راوی کا آغاز ہمالیین ریجن، ہمالیین رینج، دھالودھار، رائی گلیشیئرز اور اس سے ملکہ دیگر گلیشیئر سے ہوتا ہے۔ ندی کی صورت میں نکلنے والا یہ دریا جب پاکستان میں یہ بھارت سے ہوتا ہوا کوٹ نینا یعنی شکر گڑھ کے علاقے میں پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ کوٹ نینا سے یہ داخل ہونے والا دریا بعد میں کہاں پر پہنچتا ہے، اس کا ذکر آپ نے اکثر اپنی ٹی وی سکرینز پر
نیوز میں سنا جب دریائے راوی میں اونچے درجے کی سیلابی صورت تھی۔ وہ مقام ہے جسر کا مقام، جس کو جسٹر بھی کہا جاتا ہے۔ جسٹر کا مقام نارووال ڈسٹرکٹ میں واقع ہے۔ وہاں سے یہ تیسری منزل پہ پہنچتا ہے، جسے کہا جاتا ہے ہیڈ سائفن، یعنی سائفن کا مقام۔ ہیڈ سنرائی سے اس کا اگلا پڑاؤ پنجنت کا مقام ہوتا ہے، جہاں پر یہ اپنے بھائی دریاؤں سے مل کر پنجنت میں داخل ہوتا ہے۔ پنجنت کا مقام جو کہ اوست شریف کے علاقے، علی پور کے علاقے کے بالکل قریب واقع ہے، اور یہاں پر اگر ہم اس وقت کی بات نہ کریں تو بالکل جو ہے یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ پنجنت کا مقام وہ مقام ہے جہاں پر پانچوں دریا آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر یہ دریا دریائے سندھ بناتے ہیں، یعنی انڈس ریور اپنے بھائی دریاؤں سے مل کر اپنی قوت میں اضافہ کرتا ہوا پھر گڈو اور سکھر براج سے ہوتا ہوا ہمارا جو سمندر ہے اس سمندر میں جا ملتا ہے۔ بہت سے ایسے دروازے کھلیں گے جو کہ نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے، بلکہ آپ ہمارے کومنٹ سیکشنز میں بھی اس سے آگاہ ضرور کریں گے۔ کیمرہ مین ساحل ملک کے ساتھ ابراہیم قریشی، سی ٹی وی نیوز نیٹ ورک ڈیجیٹل پلیٹ فارم، لاہور۔